اللہ اکبر۔ اے مسلمانوں، اے صاحب گنج، اے برہیڑ کے میرے بھائیوں، اطراف و اکناف سے آئی ہوئی میری ماں بہنوں، آج ہم لوگ ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں جس زمانے میں یہ ادارے چلانے کے لیے، یہ مدرسے چلانے کے لیے، یہ بنات چلانے کے لیے آپ سے زکوٰۃ مانگی جاتی ہے، آپ سے صدقات و خیرات مانگا جاتا ہے، آپ سے آخرت کی نجات کے لیے اللہ رب العالمین کے راہ میں انفاق فی سبیل اللہ کے لیے سوال کیا جاتا ہے۔ شکر پیدا کرو، اللہ نے اس زمانے میں ہمیں پیدا کیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں رہیں گے، اللہ اتنی دولت دے گا، سارے مسلمان اپنی دولت کو لے کر، زکوٰۃ کو لے کر در در بھٹکیں گے، گلی گلی، نگری نگری، ڈگری ڈگری گھومیں گے۔ قسم میرے اللہ کی، ساری دنیا میں ان کا زکوٰۃ لینے والا ایک بھی شخص نہیں ملے گا۔ زکوٰۃ دینے کے لیے بھکاریوں کی طرح گھومیں گے، لیکن زکوٰۃ لینے والا ایک بھی شخص نہیں ملے گا، ایک بھی شخص نہیں ملے گا پوری دنیا میں۔ ہر آدمی کو اللہ اتنی ثروت، اتنا مال، اتنی دولت سے مالا مال اللہ کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی یاجوج ماجوج کو دنیا میں لائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں آج وہ دنیا میں ایک درخت کے، ایک دیوار کے پیچھے، جسے سد ذوالقرنین کہتے ہیں، قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ ذوالقرنین سے انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یہ یاجوج و ماجوج کے فتنے سے ہمیں بچا لے، ہم کو بچا لے، اس کے فتنے سے ہم تنگ آ چکے ہیں۔ ذوالقرنین نے لوہے کی تختیاں باندھ کر، سیسا پگھلا کر، ایک دیوار بنا کر، اس کے پیچھے اللہ نے ان کو قید کر دیا۔ یہ گڈھے گڈھے 2 فٹ کے، 1 فٹ کے، 2 فٹ کے، 3 فٹ کے، ان کا سردار 3 فٹ کا ہوگا، اور یہ سارے قبیلے والے 2 فٹ کے ہوں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں سد ذوالقرنین کو چاٹتے ہیں، یہ جس چیز کو چاٹیں گے وہ پگھلنا شروع ہوگی۔ روزانہ صبح سے شام تک چاٹتے ہیں، شام میں اتنا سوراخ تیار کر لیتے ہیں۔ نبی نے کہا لوگوں، یاجوج ماجوج نے اپنی دیوار میں اتنا سوراخ تیار کر لیا، اپنی شہادت کی انگلی اپنے انگوٹھے کی انگلی سے ملا کر نبی نے اشارہ کر کے بتائے یاجوج ماجوج نے اتنا سوراخ تیار کر لیا، لیکن انشاءاللہ بھول جائیں گے، انشاءاللہ نہیں کہیں گے، دوسرے دن آئیں گے، دیکھیں گے پھر دیوار موٹی، پھر چاٹیں گے۔ قیامت کے قریب ان کے سردار کو ان کے ذہنوں میں انشاءاللہ یاد دلائے گا، ان کا سردار کہے گا کل انشاءاللہ آ کر ہم اسے چاٹ کر بڑا ہول کر کے دنیا میں جائیں گے۔ دوسرے دن تک وہ ہول جیسے کا ویسا رہے گا، اسے چاٹ کر دنیا میں پدک کے آئیں گے، ساری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ کیا سمجھتے ہو آپ لوگ یاجوج و ماجوج کو؟ کیا سمجھتے ہو آپ لوگ؟ اللہ اکبر۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، یاجوج و ماجوج کی مقابلہ دنیا کی کوئی راکٹ، دنیا کا کوئی بم، دنیا کا کوئی میزائل، دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر پائے گی۔ اتنے طاقتور، اتنے پاورفل ہوں گے یاجوج و ماجوج۔ کون ہوں گے یہ؟ کس نسل سے ہوں گے یہ؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، سام، یافس، یافس کی اولاد میں سے یہ یاجوج و ماجوج ہوگی۔ یاجوج و ماجوج، اللہ اکبر۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں جب یاجوج و ماجوج دنیا میں آئیں گے، بحیرہ طبریہ کا، جھیل کا سارا پانی پی جائیں گے، ساری دنیا میں پھیل جائیں گے، مسلمان ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام مسلمان پہاڑوں کی وادیوں میں چھپ جائیں گے اور دعا کرنے لگیں گے اللہ ان کے فتنے سے بچا لے۔ سارے چپے چپے میں پھیل گئے، سارے دنیا والوں کو ہٹا مٹا دیں گے، اور خبر آئے گی کہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب کوئی نہیں۔ اب یہ چھوٹی کمان تیر لے کر آسمانوں میں چلائیں گے۔ اللہ کی قدرت بھی نرالی، ان کے تیر آسمان میں جائیں گے، چند لمحے کے لیے اللہ ان کے تیروں کو غائب کر دے گا، پھر ان کے تیریں ان کے قدموں میں گریں گی، ان تیروں کے نوک پر خون لگا رہے گا۔ یہ یاجوج و ماجوج کہیں گے ہم نے زمین والوں کو تو مٹا دیا تھا، اب ہم نے آسمان والوں کو بھی مٹا دیا۔ زمین و آسمان والے مٹ گئے، اب حکومت ہماری۔ عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، مومن دعا کریں گے اے اللہ یاجوج و ماجوج کے فتنے سے ہمیں بچا لے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کے گردن میں
ایک پھوڑا پیدا کرے گا. ایک پھوڑا, ایک زخم جو موٹا ہوگا پھوٹ جائے گا. جس کے گردن میں وہ زخم پھوٹے گا وہ وہی مر جائے گا. ساری زمین یاجوج و ماجوج کے لاش سے بھر جائے گی. زمین کا ایک بالشت حصہ بھی یاجوج و ماجوج کے لاش کے بنا خالی نہیں رہے گا. ساری زمین ان کے لاشوں سے بھر جائے گی. لوگ دیکھیں گے کہ بھئی یہ کیا, اب ان کی لاشوں کی بدبو سے لوگوں کا جینا محال ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے عیسیٰ علیہ السلام مومن دعا کریں گے, اے اللہ تعالیٰ ان یاجوج و ماجوج کے لاشوں سے, ان کی بدبو سے ہماری حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ اس وقت زمین پر ایسے پرندے لائے گا, بڑے بڑے لمبے لمبے اونٹ کے گردنوں جیسے, بڑے بڑے پیر کے پنجوں میں, اپنی چونچوں میں ان یاجوج و ماجوج کے لاشوں کو لے کر زمین کے کون سے حصے میں لے جا کر پٹکیں گی, اللہ کے سوا کوئی اس کے علم کو نہیں جانتا. اب زمین صاف کر دی جائے گی, پھر مینا برسے گا, پھر سے دولت کی انبار ہوگی. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں زمین پر جو فتنہ اب آئے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایک دھواں اللہ تعالیٰ آسمان سے نکالے گا. یوم یاتی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں انتظار کرو اس دن کا, یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها, جب یہ دنیا چند نشانیاں لے کر آئیں گی, کسی کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا. لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا, اس سے پہلے جو کچھ کہ تم نے بھلائی کی تھی وہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گی. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, ان نشانیوں کو دیکھ کر جو بھی تم خیر کرنا چاہو تمہاری کسی کام نہیں آئے گی. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آسمان سے ایک دھواں نازل کرے گا. ایک دھواں آئے گا جس کے بارے میں سورہ دخان کی 10 اور 11 آیت میں اللہ کہتا ہے فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَعْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ, انتظار کیجئے آسمان سے اس دھواں کا جو ایک دھواں اللہ کے عذاب علیم کو لے کر آئے گا. يَخْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ عَلِيمٌ, لوگوں پر غشی طاری کرے گا, اللہ کی جانب سے دردناک عذاب ہوگا. سارے دھواں سے زمین بھر جائے گی, مسلمانوں کو زکام ہوگا, کافروں کے چہرے مس کر دیے جائیں گے. اس کے بعد زمین 3 جگہ سے دھسا دی جائے گی. خسوف ثلاثہ جسے کہتے ہیں, ایک مشرق میں جاپان میں, ایک مغرب میں امریکہ میں, تیسرا جزیرت العرب میں. جزیرت العرب میں اللہ کے نبی کہتے ہیں دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ اللہ نکالے گا. اس سونے کے پہاڑ کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے لوگ آئیں گے. جو بھی وہاں آئے گا مارا ماری کر کے, لڑائی جھگڑا کر کے, قتل غارت گیری سے مر جائے گا. ایک بھی شخص سونا لے کے نہیں جائے گا. 100 آدمیوں کا قافلہ آئے گا, 99 وہیں مر جائیں گے. ایک آدمی سونا لے کے واپس جائے گا, لیکن وہ بھی دنیا کے فتنوں کا شکار بن جائے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی زمین سے ایک جانور نکالے گا جسے دابۃ الارض کہتے ہیں. سورہ نمل کی 82 آیت میں اس کا ذکر اللہ کرتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. جب اللہ تعالیٰ اپنے قول کے مطابق زمین سے جانور نکالے گا, وہ لوگوں جیسے بات کرے گا. وہ کہے گا لوگوں میں اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی ہوں, تم یقین نہیں کرتے تھے نا, یہ دیکھو اللہ نے مجھے لا دیا. اللہ اکبر. انسانوں جیسے بولنے والا دابۃ الارض, دابہ کہتے ہیں جانور, ارض کہتے ہیں زمین, زمین کا جانور اللہ نکالے گا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, مسلمانوں کو کافروں کو الگ کرے گا. اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں مغرب سے سورج طلوع ہوگا, مغرب سے سورج طلوع ہوگا. آج روزانہ مشرق سے سورج نکل کر مغرب میں جاتا ہے. کدھر ہے جی مغرب؟ مغرب کدھر ہے؟ ادھر ہے. آج روزانہ مشرق سے سورج نکل کر مغرب میں ڈوبتا ہے. اللہ کے نبی نے سوال کیا, اے میرے امتیوں, کیا تمہیں معلوم ہے یہ سورج جو مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوبتا ہے یہ کہاں جاتا ہے؟
اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے، اللہ کے نبی ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے، میرے مولا تیرا کیا حکم ہے، اللہ تیرا کیا حکم ہے؟ اللہ کہتا ہے مشرق سے نکلنا، مغرب میں ڈوبنا، پھر وہ ڈوبتا ہے، پھر سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ سے اجازت مانگتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے اجازت دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے۔ ایک دن آئے گا جب وہ اللہ سے اجازت طلب کرے گا، میرا مالک الملک کہے گا اے سورج، اب تک جہاں سے تو نکل کر جہاں ڈوبا کرتا تھا وہاں سے نکلنا، جہاں سے نکلا کرتا تھا وہاں پر ڈوبنا۔ مطلب مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوبتا تھا نا، آج مغرب سے نکل کر مشرق میں ڈوبنا۔ دنیا کا نظام بدل جائے گا، اللہ اکبر، دنیا کا نظام بدل جائے گا۔ سورج مغرب سے نکلے گا، اللہ کے نبی کہتے ہیں بادروا بالاعمال الستہ، لوگوں 6 نشانیاں دنیا میں رونما ہونے سے پہلے نیکیاں کرنے میں جلدی کر لو، جلدی کر لو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال قبول نہیں کرے گا۔ وہ کون کون سی ہیں؟ خاص کر انسان کو توبہ 2 وقت آنے سے پہلے کر لینا چاہیے۔ وہ ایک وقت انسان کے حلق کے آخری غرغرارے شروع ہونے سے پہلے، آخری غرغرارے شروع ہونے سے پہلے اللہ کے نبی کہتے ہیں ان اللہ لا يقبل توبۃ العبد ما لم يغرغر، انسان کے حلق کے آخری غرغرے شروع ہونے سے پہلے تک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ جب اس کے آخری غرغرارے شروع ہوتے ہیں اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ مطلب سکرات لگنے سے پہلے، تمہاری سکرات کی حالت آنے سے پہلے تمہاری توبہ سنی جائے گی، سکرات آنے کے بعد توبہ نہیں سنے جائے گی۔ میرے بھائیوں، سورج جب مغرب سے نکلے گا لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوں گے، آج سورج مغرب سے کیسے؟ لوگوں کو یقین ہوگا قیامت آ گئی، لوگ سجدہ ریز ہوں گے، لوگ ایمان لانا شروع کریں گے، لوگ توبہ کرنا شروع کریں گے۔ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں لا ينفعها ایمانها ولا يقبل التوبہ، نہ کسی کی توبہ سنی جائے گی، نہ کسی کا ایمان قبول کیا جائے گا۔ سورج مغرب سے نکلنے سے پہلے توبہ کر لو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ادھر سورج مغرب سے اٹھایا جائے گا، ادھر آسمان میں توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد ملک یمن سے ایک آگ نکالی جائے گی، ملک یمن سے ایک آگ نکالی جائے گی، یہ آگ سارے لوگوں کو میدان محشر کی جانب ہانکے گی، سارے لوگوں کو میدان محشر کی جانب جمع کرے گی۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، یہ تھے قیامت کی 10 بڑی علامات، علامات صغرا کے ساتھ علامات کبریٰ۔ میں نے اللہ کی توفیق سے اپنی استطاعت کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ کل انشاءاللہ قیامت کی ہولناکی اور جہنم کے عذاب کے بارے میں کل بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اے الہ العالمین، قیامت آنے سے پہلے ہم کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو اپنے نیک